فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ اب ہمارے سلسلوں کا طریقہ کچھ پہلے سلسلوں سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے آپ کے سوالوں کے جوابات لیں گے، مگر اس سے پہلے کہ آپ ہمیں کال کریں، پہلے ہمارے آج کے موضوع کے متعلق سن لیجئے۔ موضوع پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے، چونکہ سفر المظفر کے حوالے سے بہت سارے مسکنسیپشنز ہوا کرتے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، تو رسم و رواج اور بدشگونی وغیرہ کے حوالے سے ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی گفتگو کی تھی۔ آج بھی ہمارا موضوع وہی ہے۔ حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کی دعا بھی قبول ہو جائے؟ سوال کرے تو سوال پورا کر دیا جائے۔ حمد و ثنا کے بعد، نماز کے بعد جب حمد و ثنا پڑھیں، اس کے بعد درود شریف کی کثرت کریں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، آج ہمارا موضوع ہے رسم و رواج اور بدشگونی۔ بہت سارے رسم و رواج پچھلے سلسلے میں ہمیں کالز ریسیو ہوئی اور ہم نے سنے، دنیا بھر کے کئی شہروں سے، پاکستان کے کئی شہروں سے اسلامی بھائیوں نے کالز کی۔ آج بھی کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اور جب تک ہماری کالز بھی آنا شروع ہو چکی ہوں گی۔ پہلا سوال بڑا ایک مشہور سا، ایک عجیب سا مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے کہ اگر کالی بلی صبح کسی کے آگے سے گزر جائے تو وہ کہتے ہیں جناب آج کا دن تو بڑا برا گزرے گا، بلکہ کوئی سفر پر کہیں روانہ ہونے والا ہوتا ہے، کالی بلی آگے سے گزر جائے تو سفر نہیں کیا جاتا۔ کچھ رہنمائی فرمائے کہ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بدشگونی سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ کالی بلی سامنے سے گزری تو اب اپنا ارادہ ترک کر دیا اور سفر وغیرہ نہیں کیا، یا گھر میں واپس چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد واپس لوٹ کے آتے ہیں، جی، تو اس کو بدشگونی اور توہم پرستی کے نام سے ہی موسوم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بلی کالی ہو یا نیلی ہو یا پیلی ہو، جو بھی ہو، اس کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح بدشگونی سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں ممانعت ملتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، صحیح، اور جو اچھا شگون ہوتا تھا، اچھی فعال ہوا کرتی تھی، وہ لیا کرتے تھے اور اچھے نام کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو بدشگونی کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کافروں کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوموں پر جب عذاب آیا تو انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، صحیح، ان سے ہم یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ جو عذابات آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے آپ کے یہاں پر آنے کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام کا یہ قول ذکر کیا، قال طائرکم عند اللہ، کہ یہ جو بدشگونی ہے، یہ جو نحوست آئی ہوئی ہے، یہ جو عذاب آیا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ تمہارا کفر ہے۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ کفر اور یہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے نحوست کا سبب بنتے ہیں۔ تو بلی کے آگے سے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کے بھی خلاف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک بات جو بڑی ہمارے یہاں مشہور ہے، جو ابھی ذہن میں آئی میرے، کہ بعض اوقات جو ہے وہ
موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، تو سامنے سے بلی وغیرہ آ جاتی ہے اور وہ نیچے آ جاتی ہے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس پہ کہ اب جو ہے وہ اس کا کیا کفارہ ہوگا اور کیا گناہ ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کا اس میں کوئی قصد نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اچانک وہ اپنی تیزی کی وجہ سے آپ کی گاڑی وغیرہ کے نیچے آ کے وہ مر گئی ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اپنے دل کی تسلی کے لیے جو صدقہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ مسکنسیپشن، یہ غلط فہمی بھی دور ہوئی کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. بندہ درود پاک پڑھ کے گھر والوں کو جب گھر سے باہر نکلے وہ باہر نکلنے کی دعا پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے گھر سے نکلے. باقی اس طرح کی چیزیں اگر سامنے سے گزر جائیں تو اس سے کوئی آپ نے سنا کہ بدشگونی وغیرہ نہیں ہوتی. ہمارے سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ دوسرا سلسلہ ہے تو دنیا بھر کے کئی اور علاقوں کے رسم و رواج بھی ہمیں پتہ چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک سوال ہمارے پاس بڑا عجیب و غریب ہے کہ کچھ علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ قیامت کے روز ایک قبر سے 70 افراد نکلیں گے. یعنی یہ روایتوں کے حوالے سے بھی مشہور کیا ہوا ہے. اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ علاقوں میں رواج ہے کہ چونکہ 70 مردے نکلیں گے تو دادا کی قبر میں پوتے کو دفنا دیتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. یہ تو سراسر حرام فعل ہے استغفر اللہ. کہ قبر کھود کے اس میں جو ہے وہ دوسرے مردے کو دفنانا. یاد رکھیے کہ دادا یا والد یا کسی کی بھی قبر ہو، اس کو بلا ضرورت کھولنا، بلا ضرورت یعنی جس کی وضاحت علماء نے کی ہے کہ کسی دوسرے کی زمین کے اندر بغیر اس کی اجازت کے دفنا دیا، وہ کہتا ہے کہ اسے یہاں سے نکال کے دوسری جگہ لے جاؤ. اس طرح کی جو اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی قبر کو کھودنا یا اپنے عزیز کی قبر کو کھودنا یہ حرام ہے. تو یہ اب اس روایت کا تو واللہ عالم کیا مقام ہے، لیکن یہ کہ اگر بالفرض اس کو صحیح بھی مان لیں کہ 70 مردے نکلیں گے تو بھی وہ یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ اس کے آثار ختم ہو گئے، پتہ نہیں چلا، اس میں دوسرا مردہ دفنا دیا گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہوگا. لیکن دوسرے کی قبر کو کھودنا، چاہے وہ ان 70 مردوں والی بات پر عمل کرنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، یہ حرام ہے، اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے. قبر کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس کو کھولنے کی کسی صورت بھی سوائے چند جو علماء نے لکھی ہیں اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے بات فرمائی کہ ڈیلیبریٹلی یعنی جانتے بوجھتے کہ اس میں پہلے مردہ دفن تھا اور آپ جناب اس کو کھود کے پھر کوئی تدفین کریں. ہم نے سنا یہ حرام ہے. اگر اس علاقے کے لوگ سن رہے ہیں تو بالکل اس طرح کے رسم و رواج کو نہیں اپنانا چاہیے. مختلف رسم و رواج کی بات ہو رہی ہے اور کئی رسم و رواج جو ہیں وہ کبھی خوشی کے موقع کے بھی ہوتے ہیں، کچھ غم کے موقع کے بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے میت کے بارے میں سنا. ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ شادی کا جب موقع ہوتا ہے تو ساس دولہا کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور دولہا اپنی ساس کا ہاتھ بھی چومتا ہے. تو یہ رسم یا اس طرح کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، شادی کا موقع، اب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا یا نہیں ہوا، نکاح کے بعد اس کا یہ معاملہ ہوا یا اس سے پہلے ہوا. اگر نکاح سے پہلے ہوا ہے تو یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ ساس اس کے لیے نامحرم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہاتھ چومنا بھی اس کی اجازت اسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، جوان ہے، تو ویسے ہی اس کی ممانعت ہے اس کے لیے. اور اگر نکاح ہو چکا، نکاح ہونے کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اب اس میں مختلف صورتیں بنیں گی. اگر تو وہ ساس اس طرح کی ہے، نوجوان ہے کہ جس کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ ہے، تو بھی اس کے ہاتھ چومنے کی ممانعت ہوگی، اس کے ہاتھ پھیرنا بھی درست نہیں ہوگا، اس سے منع کیا جائے گا. اور اگر وہ ساس بڑھاپے کی طرف ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فتنہ برپا ہو، تو اس صورت میں اگرچہ کی اجازت ہوگی لیکن ہاتھ چومنے کے اندر بڑا معاملہ جو ہے وہ نازک ہے، اس لیے ہر طور پر اس سے بچنا یہ ضروری ہے، بچنا چاہیے اس سے. ماشاءاللہ یہ تو آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر نکاح ہوا ہی نہیں تو منگنی میں بھی یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ منگنی میں بھی ساس کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، وہ بہو جو ہے وہ سسر کا ہاتھ چومتی ہے. تو اس صورت میں تو کسی صورت اجازت نہیں ہے. بالکل اجازت نہیں ہے. وہ نامیرا میں منگنی کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منگیتر جو ہے نا، اب اس سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا یہ ہمارے لیے درست ہو گیا. یاد رکھیے منگیتر یہ نامحرم ہی ہے. منگنی ایک وعدہ ہے. اس کے بعد عورت کے لیے وہی احکام ہے مرد و عورت کے لیے جو ہر غیر مرد اور غیر عورت کے لیے ہوا کرتے ہیں. منگنی کی وجہ سے کوئی کسی کا محرم نہیں ہو جاتا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے حضور. اور پھر منگنیاں ٹوٹتے بھی دیکھی ہیں. منگنی کے بعد اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب منگنی ٹوٹتی ہے تو بہت ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں. اور یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. یقیناً جس کی منگنی ہے یا جس کی شادی ہو رہی ہے یہ برکت ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے. لیکن اس خوشی کو گناہ کے ذریعے اگر منایا جائے، رب کو ناراض کر کے کیا جائے، اب منگنی میں دولہا دلہن کو انگوٹھی پہناتا ہے تو یہ بھی غیر محرم ہے عورت. اب اس کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑا جا رہا ہے. نہ جانے کتنے گناہوں سے یہ خوشی کا یوں سمجھ لیجیے آغاز کیا جا رہا ہے. جس
نئے خاندان کی بنیاد، جس بلڈنگ کی بنیاد ہی گناہوں پر ہوگی، رب کی نافرمانیوں سے ہوگی، آگے جا کے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں دائمی رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں آتی رہیں، تو گناہوں سے بچیے، شرعی احکام سیکھیے، خوشی منانا کس طرح ہے، اسی طرح اپنے رسم و رواج کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق کس طرح ہم نے اپنانا ہے، یہ سب ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب نے خوشی عطا فرمائی، ہم نے گناہ کیے، اسے ناراض کرنے والے کام کیے اور پھر وہ خوشی بربادی ہو گئی۔ ہم نے کئی خاندان ایسے دیکھے ہیں کہ منگنیاں ہوتی ہیں، بڑا دھوم دھڑکا ہوتا ہے، بڑے رسم و رواج ادا کیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر ٹوٹ جاتا ہے، شادی خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ کبھی غور کیجئے وہ شادی کی کیسے گئی تھی؟ رب کی خوشی، رب کی عطا کردہ نعمت پر خوشی جائز طریقے سے منائی گئی تھی یا نافرمانی والے کام کیے گئے تھے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے، وہ رسم و رواج انکار کر دیجئے اس رسم و رواج سے جو شریعت سے ٹکراتا ہے۔ آج ہمارے سلسلے میں اسی لیے ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے کہ ہم مختلف علاقوں کے رسم و رواج کو ڈسکس کریں اور سمجھیں کہ کس طرح کے رسم و رواج جو ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے اور کس سے بالکل فوری طور پر دور ہو جائے۔ حضور ایک بڑا عجیب و غریب، میرے لیے تو واقعی عجیب و غریب ہے، ایک رواج اس طرح کا سامنے آیا ہے کہ بعض علاقوں میں کنوارا آدمی یا عورت مر جاتی ہے تو اس کو مہندی لگائی جاتی ہے، مرنے کے بعد مہندی لگا کر اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ بھی ناجائز ہے، عورت یا مرد جو بھی، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کیونکہ یہ زینت کے اندر آتا ہے، اور فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ عورت کو یا مرد کو جو بھی میت ہے اس کے بال سنوارنا یہ منع ہے۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ زینت ہے اور میت جو ہے وہ زینت سے مستغنی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مہندی بھی اسی کے اندر آئے گی کہ وہ اس بنا پر ہی لگا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ زینت پیدا کر رہے ہیں، خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں۔ تو مرد کو تو ویسے ہی جو ہے وہ مہندی لگانا ممنوع ہے، لیکن اب یہ کہ مرنے کے بعد کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو مہندی لگانا یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ مزید چل کے ناظرین، اور خاص طور پر جس علاقے میں یہ رسم منائی جاتی ہے، عجیب و غریب رسم ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ شرعن بھی درست نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ریکارڈڈ کالز کا سلسلہ یقیناً شروع ہو چکا ہوگا، ہمارے نمبر اسکرین پر بار بار آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ بھی فون اٹھائیے۔ کسی قسم کے رسم و رواج کے بارے میں بدشگونی کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سوال ہیں، ہمارے اسلامی بھائی دارالفتہ کے موجود ہیں آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے۔ پہلی ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشرف علی اتاری کوکرا پار ملیر۔ حضرت عرض یہ کہ عورتیں جو مزار پہ جاتی ہیں اس کے بارے میں شرعی کیا احکام ہے؟ عورتوں کو مزار پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ جی حضور اشرف علی بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں، آپ نے ہمیں کال کیا۔ سوال حضور اس کو ہمارے موضوع سے متعلق کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، کہ ایک طرح کی رسم بھی بن چکی ہے کہ عورتیں وہ جناب مزارات پر جاتی ہیں، ارشاد فرمائیے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فتاوی رضویہ میں اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحر شریعت میں اس بات ذکر فرمایا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا، قبرستان جانا یہ منع ہے، ان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جو ہے، یا وہ قبرستان چلی گئی ہیں تو یہ جانا کیوں ہے؟ ان کا مقصد ہے نیکی حاصل کرنا یا برکتیں حاصل کرنا، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو برکتیں حاصل ہونا یا نیکی حاصل ہونا یہ تمام کا تمام اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم وہ کام شریعت کے مطابق کریں۔ اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں نیکی سمجھ کے، حالانکہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، تو اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ تو ہمیں شریعت نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جو عورتیں ہیں وہ مزارات پر نہ جائیں، قبرستان نہ جائیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا مزار پر جانا کیسا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تم مزار پہ جانے کا پوچھتے ہو، یہ معلوم کرو کہ جب عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو کس قدر اس کے اوپر لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو عورت کے لیے مزار کو جانا یہ منع ہے، اس کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں میرا ذہن کسی اور طرف جا رہا ہے کہ مزار پر جانا اس قدر، مطلب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے، تو پھر بازار میں جانا کیسا ہوگا؟ ایسی جگہ جانا جہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا آنا جانا ہو، بے پردگی کا ماحول ہو، کیا کچھ نہیں ہوتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔
تو اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں غور کیجئے، مزار پر بھی نہ جائیں اور بازار میں بھی حتی المقدور بہت زیادہ کوئی ضرورت ہو تو پردے کی حالت میں جائیں، ورنہ اس طرح ایسے مقامات پر بالخصوص بے پردگی کے ساتھ کہ جہاں غیر مردوں کا آنا جانا ہے بالکل ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ امید ہے کہ اشرف علی بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پرویز خان بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ تو میں اپنا سوال یہ ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نماز بھی پنجگان ادا کرتا ہوں، لیکن میرے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، روزی میں کوئی برکت نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں مجھے رہنمائی فرما دیجیے گا۔ پرویز خان صاحب عرب شریف سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ جب بھی مکہ پاک جانا ہو، مدینہ طیبہ حاضری ہو، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ حضور سوال، اور یہ سوال بعض اوقات کئی لوگ کرتے نظر آتے ہیں کہ میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی روزی میں برکت نہیں ہے، کچھ ارشاد فرمائیے۔ پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کا نام پرویز خان ہے جی، تو بہتر ہوگا کہ اپنے اس نام کو یہ تبدیل فرما اس کی لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت ایران کے بادشاہ کسریٰ کو یہ اپنا اسلام کا پیغام بھیجا تھا، تو جو خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھیجا تھا تو اس متکبر بادشاہ نے جو ہے اس خط کو پھاڑ دیا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر تو اللہ۔ بہرحال اس کی سلطنت کے اس ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اس بے ادبی کی وجہ سے۔ تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اس نام کو پسند نہیں کرتے۔ وہ بادشاہ کا نام یہ بادشاہ کا نام پرویز تھا۔ ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ اس نام کو یہ تبدیل کرنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی برا نام سنتے صحیح، تو اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، اچھے نام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب رہی بات نماز پنجگانہ کی پڑھنے کے باوجود برکت نہیں ہوتی، تو پہلی بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر بہت سارے احکام لاگو کیے ہیں، بہت سارے احکام ہمارے اوپر ہیں۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پہ غور کریں کہ آیا وہ ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ان احکام پر بھی عمل پیرا ہیں، جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے ان سے بھی بچتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اگر ان کے نماز پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی، تو اب یہ غور کریں کہ ان کی نماز کے اندر کیا کمی آ رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ برے کاموں میں رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے۔ تو بزرگان دین نے، ہمارے علماء کرام نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کا پیغام ہے وہ سچ اور حق ہے، جو فرما دیا وہ بالکل صحیح ہے۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہماری نماز کے اندر کمی کیا آ رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں وضو اور غسل کرنا بھی نہیں آ رہا، وضو اور غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، پھر نماز پڑھتے ہوئے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے شرائط کی پابندی نہیں ہو رہی، اس میں کمی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ہی کامل نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نماز کامل نہیں ہوتی، پھر نماز کامل نہیں ہوتی تو پھر اس وجہ سے ہماری روزی کے اندر بھی بے برکتی آ رہی ہوتی ہے۔ تو بے شمار باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے روزی میں بے برکتی آتی ہے، جس کا رسالہ بھی ہمارے مکتبۃ المدینہ سے نکالا گیا ہے کہ جس میں بے برکتی کے اسباب ہوتے ہیں وہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ رسالہ بھی حاصل فرمائیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں کہ جو جو باتیں اس کے اندر لکھی ہیں ان سے وہ بچیں۔ ماشاءاللہ پرویز خان بھائی، آپ کو تو دو تجاویز مل چکی ہیں، سوال کا جواب بھی مل گیا اور آپ کو آپ کے نام کے بارے میں بتا دیا گیا۔ امید ہے آپ اس پر بھی غور فرمائیں گے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں، کالز کا سلسلہ ہے، نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے رسم و رواج اور بدشگونی۔ آئیے ایک اور کال کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے سائل کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ثناء بات کر رہا ہوں کھیت پر میرٹھ سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ سگریٹ پینا حرام ہے یا گناہ ہے یا پھر مکروہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں آگاہ کر دیجئے، کیونکہ سگریٹ پیتے ہیں، اس وجہ سے پریشان ہے کہ کہیں یہ بڑا گناہ تو نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سگریٹ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضور؟ سگریٹ پینا حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، جی لیکن یہ کہ اس کے طبی نقصانات بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سگریٹ اگر تو اس میں جیسے عام طور پہ سگریٹ ہوتی ہے تمباکو والی، اس کو پینے میں تو حرج نہیں ہے۔ حرج سے مراد یہ ہے کہ شرعی طور پہ اس کو پی سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ البتہ سگریٹ پی کر منہ میں جو بدبو آ جاتی ہے اس بدبو کو دور کرنا نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس حال میں کہ آپ نے سگریٹ پی
اور سگریٹ پی کے آپ کے منہ کے اندر بدبو ہے، اب اسی بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا یہ حرام ہے، کیونکہ جن چیزوں سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے انہی چیزوں سے ملائکہ بھی اذیت حاصل کرتے ہیں، تو ان کو بھی اذیت پہنچتی ہے، لہذا جب سگریٹ پئیں کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ سگریٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور امیر علیہ سنت کا جو رسالہ ہے پان گٹکے کے نقصانات، وہ سگریٹ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کا بھی مطالعہ فرمائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچنے کی بھی ترغیب ملے گی، اور سگریٹ پینے کے جو نقصانات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ ثناء اللہ بھائی، آپ نے سنا شرعی حکم تو آپ نے سن لیا، مشورہ آپ کو دوں گا، آپ کی جان آپ کی صحت بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، اپنا خیال رکھیے، بلکہ مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہوں، اگر سگریٹ پینے کی عادت ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، جان بھی خراب ہوتی ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، بلکہ سگریٹ کے ہر پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، کوشش کیجیے کہ یہ عادت چھوٹ جائے، اور پھر ہم نے جو پتہ چلا کہ اگر منہ میں بدبو ہے تو پھر مسجد میں جانا بھی درست نہیں ہے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملک شیر اطاری بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ توبۃ النصوح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہو جائے تو استقامت پانے کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فلک شیر بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو، حضور سوال توبہ سے ہی متعلق ہے، اور توبۃ النصوح کاش ہم سب کو نصیب ہو جائے، کچھ وضاحت فرمائیے۔ آئندہ پھر گناہ نہ کرنا، یہ توبۃ النصوح ہے، پکی توبہ، سچی توبہ اس کو کہتے ہیں۔ جہاں تک رہا اس توبہ پہ قائم رہنا، تو اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، سبحان اللہ۔ تو جو اچھے لوگوں کی صحبت ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ واہ۔ تو اب توبہ پر استقامت پانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توبہ پر استقامت بھی حاصل ماشاءاللہ۔ فلک شیر بھائی ملتان میں تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ بھی ہے، اجتماع بھی ہے، مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، نیت کیجئے توبۃ النصوح پر استقامت انشاءاللہ مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے پر انشاءاللہ مل جائے گی۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حافظ اجمل اتاری بات کر رہا ہوں سردار آباد سے، ڈسٹرکٹ سردار آباد سے، اور جڑا والا کا رہائشی ہوں میں۔ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں جو ہمیں اذان پڑھتے ہیں، یہ کتنی دیر تک اذان پڑھ لینی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور بچے کو غسل دے کر اذان پڑھنی چاہیے یا غسل کے بغیر بھی اذان پڑھ لیے جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ اجمل صاحب آپ نے سردار آباد سے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ الحمدللہ سردار آباد میں دعوت اسلامی کا عظیم الشان فیضان مدینہ قائم ہے، امید کرتا ہوں کہ وہاں آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے، نہیں تو آج تو آپ کی کال ملی ہے، نہ صرف اجتماع میں شرکت کے لیے بلکہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی نیت کر لیجئے۔ حضور بچے کی کان میں اذان کا طریقہ، کتنی دیر بعد دی جائے، غسل کر کے دی جائے، کس طرح دی جائے؟ اذان دینے کے لیے غسل یہ ضروری نہیں ہے، اب یہ ہے کہ جو بچے کے جسم پہ گندگی ہوتی ہے اس کو دور کر لیا جائے تو اچھا ہے، اور یہ کہ اس کے ایک کان میں جو ہے وہ 4 مرتبہ اذان سیدھی کان میں اور 3 مرتبہ جو ہے الٹے کان میں اقامت دینا، یہ بہار شریعت کے اندر لکھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص سیدھے کان میں 1 مرتبہ اذان دے دے اور الٹے کان میں 1 مرتبہ اقامت کہہ دے تو یہ بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کتنی دیر تک دے دی جائے؟ فوراً دے دینی چاہیے؟ بہتر ہے فوراً دے دی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ وہ کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ حافظ اجمل صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہباز انصاری انڈیا سے، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے تو ٹی وی کے اوپر مرید بنا ہوا حضرت کی مطلب پڑھاتے ہیں، سمجھے کیا؟ میں تو مرید بنا ہوں ٹی وی کے سارے، تو اس کے لیے وظیفہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں، مجھے بتائیں گے؟ شہباز اتاری بھائی ماشاءاللہ آپ مدنی چینل کے ذریعے مرید بنے ہیں، مبارک ہو آپ کو، اور ہند سے آپ کا تعلق ہے۔ جی حضور مرید تو بن چکے، اب وظیفہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیا پڑھیں وہ؟ لیکن مرید بن گئے تو یہ یعنی ان کو یہ تو اشکال نہیں ہے کہ مرید بنے یا نہیں بنے، تو مرید بن چکے، ٹی وی کے ذریعے بھی مرید بن جاتے ہیں، جب لائیو سلسلہ ہو رہا ہو، لائیو ان کو مرید بنایا گیا تو ان کا بننا درست ہے۔ باقی رہا وظیفہ تو اس کے لیے
امیر علیہ سنت نے پورا شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ مرتب فرمایا ہے، جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو وہ حاصل فرما لیں، اور ہند میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو مل ہی جائے گا۔ تو اس میں جو اوراد و وظائف امیر علیہ سنت نے ذکر کیے ہیں، لکھے ہیں، اس کو یہ پڑھیں۔ شہباز بھائی، آپ واقعی ایسے ملک میں ہیں جہاں دعوت اسلامی کو ایکسیس کرنا، اسلامی بھائیوں کو تلاش کرنا آسان ہے، بلکہ الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ انڈیا، ہند وہ ملک ہے ہمارا الحمدللہ جہاں کم و بیش ویکلی، ہفتہ وار 600 سے زائد اجتماعات ہوتے ہیں۔ شہباز بھائی، آپ نے اپنا شہر نہیں بتایا، ورنہ ہم آپ کو بتاتے کہ آپ وہاں اجتماع میں تشریف لے جائیں۔ بہرحال اگر آپ کے کسی قریبی علاقے میں اجتماع ہوتا ہے تو وہاں مکتبۃ المدینہ بھی ہوگا، شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ، وہاں سے حاصل کر لیں۔ اگر آپ نہیں پاتے، ایسی جگہ پر ہیں، تو پھر ویب سائٹ نوٹ کر لیجئے www.dawatislami.net۔ الحمدللہ اس ویب سائٹ پر بھی، اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ یہ شجرہ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں ماشاءاللہ بہت سارے وظائف ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو اور پڑھنے کو مل جائے گا۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد ابو بکر ہے، میں سکھی کی منڈی سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی سالگرہ کی جاتی ہے اور اس کو تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ محمد ابو بکر بھائی، سکھے کی منڈی، ماشاءاللہ وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ جی حضور، سالگرہ کرنا، کیک کاٹنا، تحائف دینا، کیا فرماتے ہیں؟ سالگرہ کا مطلب جو ہے وہ یعنی برتھ ڈے جو منائی جاتی ہے، ان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے ان کا، تو اگر یہ شریعت کے دائرے میں کیا جاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر غیر شرعی کام اس میں نہیں کیے جا رہے، مثلا گانا وغیرہ نہیں ہے، مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہے، اس میں غیر شرعی رسم و رواج اس کے اندر شامل نہیں کیے گئے، شریعت کے دائرے میں رہ کر بچے کے لیے خوشی منائی گئی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کیک کاٹنا بھی درست ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اب محمد ابو بکر بھائی، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد رفیع اتاری اکاڑا سے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں مجھے ایک شہر میں مدنی قافلے میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں نماز جنازہ میں شرکت کی، تو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جتنے شرکائے نماز جنازہ تھے ان سب میں انہوں نے صابن تقسیم کیا، ٹکیاں صابن کی، سب کو، جتنے بھی شرکا تھے۔ پھر جب نماز جنازہ ادا کر لی گئی اور میت کو دفن کر دیا گیا، تو ایک قرآن پاک پہلے ایک آدمی کے ہاتھ میں پکڑا، اسے دوسرے کو پکڑایا، اسے کچھ پڑھ کے تیسرے کو، اس طرح 7 غالباً ہاتھوں میں پھرنے کے بعد پھر وہ پہلے کے پاس آ گیا، پھر انہوں نے دعا کر دی۔ یہ پوچھا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اصل ہے اس کی؟ صابن جنازے میں، رفیع بھائی آپ کے سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں، اور واقعی دوسرا سلسلہ ہے، ہمیں دنیا بھر کے ایسے ایسے رواج پتہ چل رہے ہیں۔ واقعی انہوں نے تو یہ مدنی قافلے میں گئے اور جنازے میں دیکھا، تو یہ تو صابن بانٹنے والوں سے پوچھیں کیا ہوگا، آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟ وہ تو صابن کا تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا کیوں بانٹا گیا اسے، ان کو تو وہ جو بتائیں گے اس کے لحاظ سے اس کا جواب ہوگا۔ باقی رہا جو دوسرا بتا رہے تھے قرآن پاک ایک کے ہاتھ میں دیا، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے، اس طرح یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے بعض جگہ پر جس کو حیلہ اسقاط کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو طریقہ کار ہے کہ میت کے اوپر جو ہے وہ نمازیں وغیرہ قضا رہ جاتی ہیں، تو پھر جو طریقہ کار امیر علیہ سنت نے لکھا ہے اب نماز کے احکام کے اندر کہ جتنی نمازیں ہیں اس کا حساب لگا کر فی نماز جو ہے ایک صدقہ فطر جو ہے یہ فدیہ ہوتا ہے، تو اس کا شرعی ہیلا کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ رقم بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو اب یہ بعض مقامات پر اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر فرمایا فتاوی رضویہ میں کہ وہ قرآن پاک دے دیتے ہیں، اب جس کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ یہ چند گھما دیا سب کے درمیان اور سمجھتے ہیں کہ یہ حیلہ اسقاط ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ حیلہ اسقاط اس کا اعلیٰ حضرت نے بھی رد فرمایا ہے اور اس کو غلط لکھا ہے کہ یہ اس طرح حیلہ اسقاط نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف اتنا ہو جائے گا کہ اگر قرآن پاک جس کو دیا گیا وہ شرعی فقیر ہے اور قرآن پاک کی جتنی قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے اس کی اتنی رقم کے حساب سے فدیہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو 4-5 یا مجمع میں گھما لینے سے تمام نمازوں کا فدیہ ادا نہیں ہوتا، جبکہ اس میں شرعی فقیروں کو جتنا ملا ہے اس حساب سے اس کا حیلہ اسقاط ہو جائے گا، اس کے علاوہ یہ حیلہ اسقاط نہیں ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ان سلسلوں میں سوالات جس طرح آ رہے ہیں ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو کس قدر علم دین کی حاجت ہے، کتنی دوری ہے
اب یہ صابن تقسیم کرنا، اس طرح کے ہیلے کرنا جس کی شرعن اجازت نہیں ہے، بلکہ جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کیے جاتے. قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کی جائے، جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے میت کے جو احکام ہیں سنن طریقے سے، سنت کے انداز کے مطابق تدفین ہو تو اس کی برکتیں بھی میت کو ملیں گی. تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ علم دین سے دوری ہے. رفیع بھائی، آپ کے اس سوال کے بعد ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ آپ مدنی قافلے میں گئے تو جا کر یہ باتیں پتہ چلی اور یقیناً آپ نے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی ہوگی. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ہم نے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، لوگوں کے اندر بہت ساری ان اویئرنیس ہے، دین سے بہت دوری ہے. مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے تاکہ یہ شرعی احکام ہم ان تک پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھنا اپنا معمول بنائیے. اس طرح کے سلسلے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، نگران شورا کے بیانات اور یہ تمام سلسلے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق کس طرح زندگی گزاری جائے. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، میرا سوال یہ تھا، نصیر احمد اتاری عرض کر رہا ہوں، میں اکاڑا سے. سوال میرا یہ تھا کہ لوگ سفر المظفر میں شادیاں نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں کہ اس میں شادی کامیاب نہیں ہوتی. اس کے متعلق میں نے پوچھنا تھا کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصیر احمد بھائی اوکاڑا سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. جی حضور، یہ سوال پچھلے سلسلے میں بھی ہوا تھا، لیکن ایڈیشن کچھ یہ ہے کہ شادی کامیاب بھی نہیں ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. کچھ فرمائیے. ایسا نہیں ہے. یہ جو عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں نحوست آتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جاہلیت کا جو دور تھا اسلام کے ظہور سے پہلے، اس زمانے کے لوگ اس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ سفر کے اندر بلائیں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیے کہ لا سفر، سفر کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی نہیں ہے. تو سفر میں شادی کرنا یہ جائز ہے. اور جہاں تک رہا شادی کامیاب نہیں ہوتی، تو شادی کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ عمومی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی گناہوں کے ساتھ کی جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پہلے ہی عرض کیا جا چکا کہ جو گناہ ہیں، جو کفر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو نحوست کا سبب بنتی ہیں. باقی رہا سفر ہو یا محرم ہو، تو سال کے 365 دنوں کے اندر جو ہے وہ شادی کرنے کی اجازت ہے. شادی کی ممانعت کسی بھی دن نہیں ہے. صحیح، ماشاءاللہ، بہت اچھی رہنمائی ملی. نصیر احمد بھائی، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. کوشش کیجئے، اب تو آپ کی کال بھی مل گئی، جواب بھی مل گیا، تو کیا ہی اچھا ہو. ہمیں یہ خوشخبری بھی مل جائے کہ آپ اس خوشی میں مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیجئے. اور اب چلے ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم جی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. میں غلام مرتضیٰ بات کر رہے ہیں اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بھائی میرا ایک چھوٹا ہے، تو وہ بات کریں تو غصہ اسے آ جاتا ہے، تو بات بات پہ وہ غصہ کرتا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ غلام مرتضیٰ بھائی، آپ نے سیال کوٹ، جس کو دعوت اسلامی والے الحمدللہ ضیاء کوٹ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سیال کوٹ کے قریب ہی ایک ضلع ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پر الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیر و مرشد، یعنی ہمارے دادا پیر قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی. تو اسی نسبت سے ہم اسے ضیاء کوٹ کہتے ہیں. اور حضور سوال، جھگڑا ہوتا ہے، بھائی کو غصہ آ جاتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، تو کوئی حل بتائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان والشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فتودؤوا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غصہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان یہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو یہ پانی بجھاتا ہے. لہذا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے. صحیح. تو غصے کا ایک علاج تو یہ ہے کہ وہ وضو کرے، اور دوسرا علاج یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹا ہے تو وہ زمین سے اپنے آپ کو چپکا لے. کیونکہ جتنا زیادہ وہ زمین سے قریب ہوتا جائے گا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی جائے گی. خاک کے وہ قریب ہوتا جائے گا تو اس کا غصہ دور ہوتا جائے گا. تو غصے کا ایک علاج تو یہ ہے، اور باقی یہ کہ تعویذات عطاریہ وغیرہ وہ حاصل کریں کہ جس سے ان کے جھگڑے وغیرہ دور ہوں، اور ان اسباب کو بھی دور کریں کہ جن کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. اور ایک علاج یہ بھی بتایا گیا کہ جس کو غصہ آیا اور اپنے غصے پر وہ قابو پانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے
اور یہ بھی ارشاد فرمایا غصے میں جو کام کر گزرتے ہیں وہ سارے، تو جس کو غصہ آیا اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے غصے کا وہ نفاذ کر لے، تو اس صورت میں وہ یہ سوچے کہ اگر میں اس کے اوپر اپنے غصے کو نافذ کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ مجھ پر قادر ہے جتنا میں اس بندے پر قادر ہوں. تو اگر آج میں نے اس کی نافرمانی کی اور اس کے اوپر اپنا غصہ نافذ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ پر جو ہے وہ اپنا غضب وہ فرمائے. اس لیے اس غضب کو اپنے آپ سے دور کریں، غصے کو اپنے آپ سے دور کریں. غلام مرتضیٰ بھائی، آپ نے سوال کا جواب سنا، ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بھی یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں، ان کو بھی چاہیے نرمی کریں، لیکن آپ تو بڑے بھائی ہیں نا، آپ نے کہا آپ کے چھوٹے بھائی آپ سے الجھتے ہیں، تو آپ کو نرمی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے. یاد رکھیں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اگر ایک فریق خاموش ہو جائے، صبر کا دامن تھام لے تو پھر گھر میں جھگڑے بہت کم ہو جاتے ہیں. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. جھگڑے کے بعد شرمندگی ہی باقی رہ جاتی ہے. آپ نرمی اپنائیے، کبھی اپنے بھائی کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کیجیے. اگر وہ غصے میں ہے آپ نرمی اختیار کر لیجیے، 50% جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غصہ آپ کو بھی آتا ہوگا، آپ بھی رپلائی دیتے ہوں گے. حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. تو آپ یہ والی پہلوانی اپنا لیجئے، دیکھیے انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور ہم مزید چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کس طرح مدنی ماحول آئے، تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی ماحول میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 15 مدنی پھول ہیں. یہ ہمارے مدنی انعامات میں بھی موجود ہیں الحمدللہ، کہ اس میں ایک سوال بھی موجود ہے. تو آپ یہ 15 مدنی پھولوں کو رسالوں کے ذریعے حاصل کیجیے، کسی اسلامی بھائی سے کہیے وہ آپ کو پیش کر دیں گے، ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائیں گے، اور اس کے ذریعے اپنے گھر میں اس کو امپلیمنٹ کیجیے، نافذ کیجیے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، جھگڑے دور ہو جائیں گے. کوشش کیجیے اپنے بھائی کو مدنی چینل دکھانا شروع کر دیجیے، خود بھی دیکھیے، ان کو بھی دکھائیے. کسی آپ ضیاء کوٹ میں ہیں، وہاں فیضان مدینہ بھی ہے، اجتماع میں خود بھی تشریف لائیے، وہ بھی آ جائیں. گھر والے قافلوں میں سفر کرنے کے عادی بن جائیں. انشاءاللہ جب مدنی ماحول ہوگا تو پھر جھگڑے نہیں، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم آپ کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. بلکہ مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، رب کریم امام اہل سنت کے اس مبارک مہینے کے صدقے سب کے گھروں میں امن و سکون اور اس کی برکت عطا فرمائے. ایک اور کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد یاسر اتاری بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ماہی و مہندی کرنا اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، اور ایک سوال یہ ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کا کوئی مدنی نسخہ تھا، کر دیجیے. یاسر بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. حیدرآباد باب الاسلام سندھ سے آپ نے کال کیا. آپ کے دوسرے سوال کا جواب تو ابھی ہم نے کوشش کی دینے کی کہ گھر میں مدنی ماحول کس طرح بنایا جائے. مدنی ماحول دعوت اسلامی کا اپنا لیں، گھر میں بھی مدنی ماحول بن جائے گا. اب مایوں مہندی حضور اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جو طریقہ کار مایوں اور مہندی کا ہمارے یہاں پر رائج ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ مہندی، عورتیں جو ہیں وہ مرد کو مہندی لگا رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر مہندی پھینک رہی ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ تو ناجائز و حرام ہے کہ مرد کو تو مہندی لگانے کی اجازت ہی نہیں سوائے اپنے سر کے بالوں پر اور داڑھی وغیرہ پر. تو داڑھی یا سر پر تو وہ مہندی لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو مرد کو مہندی لگاتے ہیں یہ ناجائز ہے. تو یہ مایوں کی رسم اور مہندی کی رسم جس طریقے سے ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، جو خرافات پر مبنی ہوتی ہے، جس طرح مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، اور اختلاط لفظ حضور دو تین بار آیا، مرد و عورت آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اجتماع ہوا ہوتا ہے آپس میں، تو اس کو جو ہے یہ ناجائز ہے. صحیح. تو اس طریقے سے یہ مہندی کی رسم کرنا، مایوں کی رسم کرنا یہ ناجائز ہے. صرف عورتیں جو ہیں وہ مہندی لگا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی ڈھول تماشے گانے باجے ناچ اس کی تو ظاہر اجازت بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی. امید ہے کہ یاسر بھائی آپ کو دونوں سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام عارف ہے سر. میرا سوال یہ ہے کہ کیا امامہ شریف جو ہے ہر رنگ کے کپڑوں پہ پہن سکتے ہیں؟ امامہ شریف ہر رنگ کے کپڑوں پر پہن سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہر رنگ کے کپڑوں کا پہن سکتے ہیں. ہر رنگ کے کپڑوں کا یا ہر رنگ کے کپڑوں پر، دونوں جواب ہی دے دیں. دونوں صحیح ہیں، چاہے کسی بھی رنگ کا پہنے اور کسی بھی رنگ کے کپڑوں پر پہنے، لیکن کپڑے جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ فاسق و فاجروں والا لباس پہنا ہو، یا جو ہے وہ شوخ کپڑے ایسے جن کی مردوں کو اجازت نہیں ہے وہ پہنے ہوئے ہوں. تو بہرحال کپڑوں کے اوپر چاہے وہ سفید ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے اوپر جو ہے وہ امامہ پہننے کی اجازت ہے. اسی طرح کسی بھی رنگ کا امامہ شریف ہے اسے پہننے کی اجازت ہے. البتہ یہ کہ بعض صورتیں ہوتی ہیں
کہ جن میں بعض اوقات جو ہے وہ مخصوص کلر منع کر دیا جاتا ہے، جس میں سوگ وغیرہ کی علامت ہو تو وہاں اس کو منع کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے عارف بھائی، آپ کو جواب مل گیا ہوگا، لیکن الحمدللہ اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھیں تو سبز امامہ الحمدللہ اسلام میں پہنتے ہیں، اور یہ سبز گنبد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہے، تو انشاءاللہ یہ پہنیں گے تو ایک مدنی ماحول سے اٹیچمنٹ بھی آپ کی ہوگی، اور ایک ولی کامل کا بھی لباس ہے، امیر اہل سنت بھی اسے پسند فرماتے ہیں، تو سبز امامہ پہنیں، لیکن اگر کسی اور رنگ کا پہنتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جو انہوں نے استثنائی صورتحال بتائی کہ کہاں کہاں کس وقت کون سا رنگ استعمال نہیں کرنا، وہ احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بڑی پیاری بشارت ہے جو سبز امامہ پہننے پر، واہ واہ، کہ حضرت علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو اعلی حضرت بار بار سیدی عبد الغنی نابلوسی فرماتے ہیں، میرے آقا، بہت ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، محقق تھے، عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب حدیقہ ندیہ کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ جب قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، آپ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ کے سر پر جو ہے وہ سبز امامہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چل کے ناظرین، پھر تو سبز امامے ہی کی ترکیب جلدی جلدی بنا لیجئے، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ جو اس وقت امامہ نہیں بھی پہنتے اور ابھی تک نہیں پہنا، تو پھر تو یہ پیاری آپ نے بہار بھی سن لی ہے، اور الحمدللہ سبز امامہ جس کے سر پر ہوتا ہے وہ پیارا بھی بڑا لگتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ سر پر سبز امامے کا تاج سجانے کی نیت فرما لیجیے۔ ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام بھائی، میں مصطفیٰ ڈرائیور سے محمد ندیم اختاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگوں کی شادی نئی ہو جاتی ہے محرم الحرام میں، وہ اپنی عورتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں شوق منانے کے لیے، 10 دن محرم کے وہ والدین کے گھر میں رہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی حافظ قرآن جو قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک میں سجدہ آتا ہے تو سب کو یاد کرنا ہوتا ہے، اگر وہ دوبارہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا پھر سجدہ ہے، سجدہ ایک دفعہ کریں گے، بار کرنا پڑے گا۔ مصطفیٰ آباد سے محمد ندیم اتاری بھائی آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں۔ شادی کے بعد عورت کو گھر بھیج دیا جاتا ہے 10 دن کے لیے، ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سجدہ تلاوت کے بارے میں سنا۔ انہوں نے سوگ کلر استعمال کیا ہے کہ سوگ کے لیے 10 دن بھیج دیتے ہیں، تو سوگ منانے کی تو اجازت نہیں ہے، سوگ کے لیے بھیجیں گے تو یہ ناجائز ہے۔ تو اگر ویسے ہی بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہے، عورت کو بھیجنے میں اگر کوئی دوسری کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو بھیجنے میں حرج نہیں ہے، لیکن سوگ کے لیے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور سجدہ تلاوت اگر اسی آیت کو اسی مقام پہ بیٹھ کے دوسری مرتبہ پڑھا ہے، یعنی اپنی منزل یاد کر رہا ہے، اپنا سبق یاد کر رہا ہے، سجدہ تلاوت والی آیت آئی، اس کو پڑھا، اب دوبارہ اسی کو پڑھا، تو اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کہ اس کی جگہ چینج نہیں ہوئی، اس کی مجلس چینج نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اس کے اوپر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، دوسرا سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ وہاں سے اٹھ کے وہ کہیں پر چلا گیا، اب دوبارہ آ کے بیٹھا ہے، اب وہ دوبارہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھتا ہے تو اس پر دوبارہ سجدہ لازم آئے گا۔ ماشاءاللہ محمد ندیم بھائی، امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے ایسے اسلام بھائی جو حافظ ہوں گے ان کی بھی رہنمائی ہوئی ہوگی کہ اگر اس طرح سجدہ تلاوت کی آیت کو ایک ہی مقام پر ایک ہی مجلس میں بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی بار سجدہ کرنا ہوگا، جبکہ ایک ہی آیت وہی آیت بار بار ہو، اور اگر اس کو ڈفرنٹ دوسری آیتیں ہوں یا مجلس تبدیل ہو جائے تو پھر سجدے دوبارہ کرنے ہوں گے۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ساحل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہیر احمد عرض کر رہا ہوں مدینہ شریف سے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ الیکٹرانکس کا کام میں کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ ریپیئرنگ کا؟ سبحان اللہ۔ ظہیر بھائی آپ کے سوال کا جواب تو بعد میں دیں گے، پہلے آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ ہمارا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کر دیجئے، ہماری بھی حاضری کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک میں با ادب جینا نصیب فرمائے۔ حضور کام کرتے ہیں الیکٹرانکس کا، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ الیکٹرانکس کا کام کرنا تو جائز ہے، اب اگر اس میں وہ کوئی دوسری قباحت ہے تو اس کے لیے تو وہ دارالفتہ میں رابطہ کریں، اپنے کاروبار کی پوری معلومات دیں ہمیں۔ جہاں تک ریپیئرنگ وغیرہ کا کام کرنا تو اس میں اگر یہ غیر شرعی کام کوئی نہیں کرتے تو اس کا کرنا درست ہے، لیکن بہرحال ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ یہ دارالفتہ میں ڈائریکٹ خود رابطہ کر لیں اور اپنے مکمل کاروبار کی ہمیں جو ہے وہ صورتحال بتا دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیں۔ ظہیر بھائی آپ نے سنا کہ بذات خود الیکٹرانکس کا کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ظاہر ہر کاروبار کی بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ملاوٹ والے معاملات ہوتے ہیں، جھوٹ کے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کاروبار صحیح کاروبار بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے جس طرح ہماری رہنمائی
ملی. اس وقت آپ اسکرین پر انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کا ای میل ایڈریس دیکھیں گے. آپ چاہے تو اس ای میل ایڈریس پر کال کر لیجیے, یا 12 گھنٹے کا نمبر ابھی دکھایا جا رہا ہے, اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنے کاروبار کے بارے میں تفصیلی ڈیٹیلز بتائیے, پھر آپ کو انشاءاللہ رہنمائی ملے گی. اور اگر آپ چاہیں تو ای میل darulifta@dawatIslami.net پر کر دیجیے. انشاءاللہ دارالفتہ کے اسلامی بھائی بذریعہ میل آپ کے سوال کا تفصیلی جواب آپ کو بھیجیں گے. ایک اور سوال شامل کرتے ہیں اپنے سلسلے میں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد نعیم رضا اطاری, راولپنڈی روات شہر سے عرض کر رہا ہوں. جو عموماً ہوتا ہے کہ فوتگی والے دن نا, جہاں فوت آدمی ہو جاتا ہے تو قبر کے بعد اعلان کیا جاتا ہے, مرنے کو جو مر کے بندہ اور دفن کرنے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ ابھی کھانا جو ہے نا گھر میں پکا ہوا ہے, تمام مہمان وہاں چلیں, جو آئے ہوئے ہیں وہ کھانے وہاں پہ چلیں. تو اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ مہمانوں کو گھر میں بلوانا کیسا؟ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تیجے والے دن نا, تیسرے دن لوگوں کو بلوایا جاتا ہے کھانے کے لیے, یعنی ختم جس طرح ہوتا ہے تو تیجے کا ختم ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو بلوایا جاتا ہے. تو یہ شرعی رہنمائی ہماری فرما دیجیے. نعیم رضا بھائی آپ نے پنڈی سے کال کیا, مرحبا کہتے ہیں. مرنے کے بعد کھانا کھلانا, مہمان کو گھر پہ لے جانا, پھر تیجے کے بارے میں سوال کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو صورتحال ہوتی ہے میت کے گھر پر اس دن اور تیسرے دن, یہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں دعوت کی صورت میں کی جاتی ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی نویں جلد میں تفصیل کے ساتھ اس پر کلام فرمایا ہے اور اس کو ناجائز فرمایا ہے کہ میت کا جو وقت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سوگ والا, اور اس وقت جو ہے حزن طاری ہوتا ہے, غم طاری ہوتا ہے, اور اس موقع پر جو دعوت والا اہتمام کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ دور کے رشتہ دار جو ہیں وہ پہلے دن گھر والوں کو کھانا کھلائیں لا کر. اچھا. اور یہ جو طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے کہ یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں, اعلان ہوتا ہے کہ گھر پہ آ جائیں سارے, کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, تو یہ ناجائز طریقہ کار ہے. صحیح بات ہے. اور تیجے کے حوالے سے بھی یہ بھی یہی ہے کہ وہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ سوگ کے ہوتے ہیں, اور اس پر جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ نعیم بھائی آپ کو, بلکہ آپ کے سوال کی وجہ سے کئی مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی ہوگی. وقت ہمارا ختم ہونے کے قریب ہے, کالز کافی ساری ہیں. آخری کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام محمد شفیق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جمعرات کو جو دیتے ہیں ختم روٹی بھیجتے ہیں, مولوی صاحب کے گھر بھیجتے ہیں, کیا یہ اسلامی طریقے میں یہ بالکل صحیح ہے؟ ہر جمعرات کو ہم روٹی دیتے ہیں. جو شفیق بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں, مولوی صاحب کے گھر روٹی بھیجتے ہیں ہر جمعرات کو, فرمائیے کچھ. حرج نہیں ہے اس میں, لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو انداز ہو وہ اچھا ہو. ماشاءاللہ. کیونکہ جس کے گھر پہ آپ کھانا بھیج رہے ہیں تو وہ شخص ہے کہ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں, یا وہ آپ کی مسجد کے اندر اذان دیتا ہے, تو یہ محترم اشخاص ہیں, معظم ہستیاں ہیں, تو ان کی تعظیم و تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کھانا ان کے گھر بھیجنے میں حرج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ وغیرہ کی نیت کرتے ہیں, عمومی طور پہ نہیں کی جاتی ہوگی, تو اس میں پھر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں اور ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی تو پھر اس طرح درست نہیں ہوگا. خدمت کی نیت سے پیش کیا جائے تو سعادت کی بات ہے. بلکہ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں تو یہ ایک مدنی انعام بھی ہے کہ امام مسجد یا کسی عالم دین کی ماہانہ کچھ نہ کچھ خدمت کی جائے, تو یہ تو سعادت ہے کہ ہر جمعرات کو آپ کے گھر کا کھانا ایک عالم دین یا ایک امام صاحب کھاتے ہیں. اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیے, بلکہ کھانا کھلانا تو ویسے بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے کافی سارے سوالات بہت سارے علاقوں سے رسم و رواج اور بدشگونی کے حوالے سے آئے. ہم معذرت خواہ ہیں ان اسلامی بھائیوں سے کہ جن کی کالز اپنے سلسلے میں ہم شامل نہ کر سکے. اگلے کسی سلسلے میں موقع ہوا تو کوشش کریں گے کہ آپ کی کال شامل کی جائیں, لیکن بعض اوقات ہمارے سلسلے کا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے. اگلے جمعے پھر حاضر ہوں گے. اسی طرح انشاءاللہ آپ کی کالز ہوں گی, دارالفتہ کے ایک اور اسلامی بھائی ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ تقاضے, وہ رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہیں, شریعت کے قوانین کے خلاف ہیں, ان سب سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔